عشق کی شدت مکمل اردو ناول۔ خان حویلی کو دلہن کی مانند سجایا گیا تھا۔ آج اس حویلی کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ روشنیوں میں نہائی یہ حویلی، ہر آنکھ میں ستائش ابھار رہی تھی۔ یہ تھی حکیم خانزادہ کی سفید حویلی، جہاں وہ اپنی بیوی روشن آرا خانزادہ کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑے بیٹے کاشان خانزادہ، جن کی شادی مریم خانزادہ سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا زرق خانزادہ، جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، ایک نہایت کامیاب بزنس مین، غصے کا بے حد تیز، اور حویلی میں سب سے حسین مگر مغرور انسان وہی تھا۔ اس کے بعد تھی رودابہ خانزادہ، جس کی آج شادی تھی۔ اس کی شادی زرق کے دوست سے طے پائی تھی، جس میں دونوں کی مرضی شامل تھی۔ دوسرے نمبر پر تھے اجلال خانزادہ، جن کی شادی نفیسہ خانزادہ سے ہوئی تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا مرتسم خانزادہ، جو حویلی کا چھوٹا اور آخری سپوت تھا، جبکہ اس کی شرارتیں ہر وقت عروج پر ہوتی تھیں۔ اس کے بعد تھی ارہا خانزادہ، جو اپنے بھائی کی ہی طرح بے حد شرارتی تھی۔ سب سے آخر میں تھے جبار خانزادہ، جن کی شادی سدرا خانزادہ سے ہوئی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی ہیزل خانزادہ، جو بے حد حسین تھی، اور اس کا نکاح حال ہی میں داد جان حکیم خانزادہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ آج حویلی میں مہندی کی رسم تھی۔ بلیو کلر کا غرارہ پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایسے میں اس کے چہرے کی دلنشیں معصومیت کسی کو بھی اپنی جانب کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ چونکہ زرق کے دوست کے ساتھ رودابہ کی شادی ہونا طے پائی تھی، جبھی وہ اپنی بہن کا فنکشن چھوڑے اپنے دوست کے فنکشن میں شرکت کیے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ چینج مت کرنا، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ وہ ڈھولک کے تھاپ پر ناچتی جا رہی تھی، جبکہ اپنے فون میں اس نے مدھم سا اسپیکر لگایا تھا۔ جب اگلے ہی پل نوٹیفیکیشن کی آواز پہ وہ اپنے اسٹیپ روکتی، فون دیکھنے لگی، جہاں زرق کے نام سے جگمگاتا میسج دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ ان کو اس وقت مجھ سے کیا کام؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ لاک کھولتی اس کی چیٹ اوپن کر گئی۔ جب اس کا میسج پڑھتے اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ وجہ کوئی خاص قسم کا صدقہ اتارنا ہے کیا آپ نے میرا؟ سیدھے جواب کی توقع تو اس سے کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، جبھی اس نے کبھی سیدھے جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، بس مجھے تمہاری وہ چھچھندری جیسی شکل دیکھنے کا من ہو رہا ہے، بس اسی لیے۔ مقابل کہاں ادھار رکھتا تھا، اگلے کو اس کی اوقات میں رکھنا اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ اوہ، پھر آپ ایسا کریں کہ آئینہ دیکھ لیں، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے لیے وہی بیسٹ ہے۔ خوبصورت ترین منظر آپ کی آنکھیں جھیل نہیں پائیں گی۔ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کی جانب جھٹک کر بولتی وہ زرق خانزادہ کو آبرو اچکانے پر مجبور کر گئی۔ کون حسین تم؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ زرق نے اس کے خود کو خوبصورت کہنے پر چوٹ کی تھی۔ ان کا رشتہ کبھی بھی نارمل نہیں رہا تھا۔ وہ کہنے کو بے حد میچیور تھا، مگر جب سے نکاح ہوا تھا وہ اس کے ساتھ یوں ہی لڑتا جھگڑتا تھا۔ یہ عادت بھی اس نے ہیزل سے ہی چرائی تھی، ورنہ وہ بہت کم گو تھا۔ اس کے اس روپ کے بارے میں سوائے ہیزل کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی زبان ہی ہیزل کے سامنے چلتی تھی۔ باقی سب سے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے بات کر جاتا تھا۔ الحمدللہ بہت دفعہ، اور جتنی بار بھی دیکھی ہے، منہ سے ماشاءاللہ ہی نکلا ہے۔ اس کا غرور عروج پہ تھا۔ جب اس کی بات پہ زرق خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی وہ تھی اس قابل کہ اسے دیکھ کر ماشاءاللہ بولا جا سکے۔ خدا نے کیسا خوبصورت تراشا تھا اسے، وہ جتنی تعریف کرتا کم تھا۔ ایک ہی عربی کا لفظ سیکھ رکھا ہے تو یہی نکلے گا نا۔ ایسا کرو، استغفراللہ کا ورد شروع کرو، تاکہ جتنی دفعہ بھی خود کو دیکھو استغفراللہ کہہ سکو۔
زرق نے لب دباتے اس کے سامنے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کو چھیڑنا مناسب سمجھا۔ اسے مزہ آتا تھا اس کو جلانے میں، جبکہ اس کے الفاظ اب کی بار ہیزل کے سر پہ لگے، تلوں پہ بجھے۔ آتا ہے مجھے استغفر اللہ کہنا بھی بہت اچھے سے، اور خیر سے جب جب آپ میرے سامنے آتے ہیں بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ تیزی سے ٹائپ کرتی وہ تقریباً ہانپ رہی تھی۔ یہ مرد اس کے قریب ہو یا دور، اس کی جان ہمیشہ ہی جلاتا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری؟ اب کی بار چند لفظوں پر مشتمل میسج زرق نے بھیجا۔ وہ جانتا تھا محترمہ ہار نہیں ماننے والی۔ کر دی نا وہی بے عقلوں والی بات۔ میری زبان نہیں بلکہ ہاتھ چل رہے ہیں۔ میرے سے دھیان ہٹا کے اپنا فضول ترین وقت اپنی عقل کو دیا ہوتا تو آج میرے ہاتھوں رسوا نہ ہو رہے ہوتے۔ اس کی کم عقلی پہ وہ دل کھول کر ہنستی، میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کرتی، قہقہ لگا گئی۔ کیا وار کیا تھا؟ قسم سے جان لے لی تم نے ہیزل جان، خود کو خود ہی شاباش دیتی وہ اپنا اتنا دبنگ رپلائی بار بار پڑھ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنا اچھا جواب بھی دے سکتی ہے۔ کرتا ہوں تمہارا بھی علاج گھر آ کر۔ زرق نے دانت پیستے محض اتنا سا رپلائی کیا تھا جس پہ وہ منہ پھلا گئی۔ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا اور وہ امن کا اعلان کر گیا، جبکہ اس کی دھمکی کو بنا کسی خاطر میں لائے وہ فون پہ واپس میوزک سیٹ کیے اسٹیج کی جانب بڑھتی۔ پھر سے ناچنا شروع کر چکی تھی۔ اس کی کزنز وغیرہ نے اس کی غیر موجودگی کا پوچھا تھا، جس پہ وہ ٹال مٹول کرتی ان کا دھیان بھی ڈانس کی جانب کر چکی تھی۔ اگلی صبح سب ٹھیک تھا معمول کے مطابق۔ آج رودابہ کی بارات تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کافی چہل پہل بھی تھی اور ہلکی ہلکی اداسی بھی۔ جب ہیزل خانزادہ کی تو پوری دنیا ہی لٹ چکی تھی مہمانوں سے بھرے گھر کا لحاظ کرتے۔ اس نے رات میں ہی رو رو کر اپنا غبار نکال لیا تھا۔ اس کا چہرہ ساکت و جامد تھا، یوں کہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے خود پہ لگا یہ داغ برداشت کرے۔ کیا سب اس کی بات کا یقین کریں گے؟ کیا اس کا شوہر اس کی بات پہ ایمان لے آئے گا؟ کیا اب اس کی ساری زندگی لوگوں کی کڑوی باتوں اور زہر کی نظر ہو جائے گی؟ اگر زرق نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیسے رہے گی اس معاشرے میں؟ ان کی سوچوں میں گم وہ اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھام گئی جب دروازہ نوک ہوا۔ بے ساختہ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ ہیزل، تائی جان بول رہی ہیں کہ زرق لالہ کو اٹھا دو۔ ارہا نے اندر آتے بنا اس پہ نظر ڈالے کہا۔ جب اس پہ نگاہ پڑتے ہی وہ دو پل کی نگاہ لیے ساکت ہوئی۔ تم روئی ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو؟ ہیزل نے اپنے چہرے کے تاثرات حشاش بشاش کیے جب ارہا نے اسے گھورا۔ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولا کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں روئی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے بازو کو تھامتی بے تابی سے پوچھنے لگی۔ ہیزل کی سوجی آنکھیں اس کے دل کو تڑپا کر رکھ گئی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، دھیمے سے مسکرا کر کہتی۔ وہ اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ارہا نے پیچھے اس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں تھے۔ ہر طرف بارات آنے کا شور گونج رہا تھا، جبکہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیزل نے اس شور کو دیکھتے اپنے دکھتے سر کو دباتے اپنے ماتھے کو مسلا۔ اس کا موڈ بے حد آف تھا۔ وہ یہاں بھی مجبوری میں کھڑی تھی جب اچانک اسے اپنے پیٹ پہ کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ بے ساختہ وہ پلٹی۔ جب زرق خانزادہ سے نظر ملتے ہی
اس کی آنکھیں پھر سے برسنے کو بے تاب تھیں۔ ایک پل میں اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ اپنا رخ موڑ گئی۔ زرق خانزادہ نے حیرت و بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ کبھی نہیں جھٹکتی تھی۔ اسے ارحا نے بتایا تھا کہ میڈم روئی ہیں جب بھی وہ اس کے پاس آیا تھا، مگر یہاں تو وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ ہی بدلے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دوبارہ سے اسے اپنی گرفت میں لے کر پوچھتا وہ اس کا چہرہ اپنے مقابل کرنے لگا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں زرق، اس نے جیسے منت سی کی تھی۔ پہلے ہی جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ اس کا رات والا لمس وہ بھولی نہیں تھی جو وہ پھر سے آ گیا تھا بے رحمی دکھانے۔ کیوں چھوڑوں میں؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی بیزار شکل بنا رکھی ہے؟ اس کے چہرے کے خدوخال دیکھتا وہ اپنا لہجہ نرم کر گیا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے چھوڑیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ پھیلی، جسے دیکھتے زرق خانزادہ نے اسے آزاد کیا۔ وہ ایسا بیہیو کیوں کر رہی تھی؟ زرق سمجھ نہ سکا۔ مجھے 1 منٹ میں سچ بتا دو ورنہ اس نے اب کے بارے سے دھمکانے کی کوشش کی۔ جب وہ آبرو چکا گئی، کر لیں آپ کو جو بھی کرنا ہے مگر مجھے اکیلا چھوڑیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، کسی بھی قسم کے طنز اور مذاق سے پاک۔ زرق خانزادہ حیرانگی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی سنجیدہ تو کبھی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ اس سے بحث کیے بغیر سرنڈر کرتی تھی۔ تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ اس کے نخروں پہ وہ اسے گھور کر دیکھتا وہاں سے نکلا تھا جب پیچھے اس کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کیا ہی دیکھیں گے مجھے اب زرق؟ آپ نے تو مجھے بھی خود کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ ہیزل کا رویہ باقی سب کے ساتھ بھی تھوڑا بدلا تھا مگر زرق کے ساتھ تو وہ مکمل طرح سے بدل چکی تھی۔ اس کا رویہ اور اس کی آنکھوں کے بدلے تاثرات دیکھتے زرق خانزادہ نے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی مزید بے رخی سہہ نہیں پا رہا تھا۔ نہ وہ اس سے بات کر رہی تھی، نہ ہی وہ اسے کسی قسم کی فضول گفتگو کر رہی تھی اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی بحث کر رہی تھی۔ اور یہی چیز زرق خانزادہ کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ حویلی میں ایک دفعہ پھر سے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ زرق نے ہیزل کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کیے بنا ہی اس سے شادی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ اسے اس لڑکی کو اپنے قریب رکھنا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی دن بدن اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہیزل، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب کھا لو۔ مریم خانزادہ نے اس کے چہرے پہ نگاہیں ڈالتے منت کے سے انداز میں کہا تھا۔ زرق باہر اپنے دوستوں کے ساتھ تھا جبکہ اندر وہ دلہن بن کر بیٹھی نہ جانے کیوں بے حد افسردہ تھی۔ اس کے چہرے کی سوگواری اسے بے حد حسین بنا رہی تھی۔ مجھے چکر آ رہے۔ اپنے گھومتے سر کو محسوس کرتے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ہر طرف چیخوں پکار مچ گئی جبکہ نفیسہ خانزادہ نے اپنی دوست کو کال کرتے حویلی بلایا تھا۔ باہر زرق خانزادہ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی جس پہ وہ پھولتی سانسوں سے بھاگتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ کب سے باہر ٹہل رہا تھا جبکہ ڈاکٹر اندر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کس احساس سے بری طرح شدت سے دھڑک رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے لگا۔ کیا اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر وزیلہ کا سوال سنتے باقی سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، مریم بیگم نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کہا، جس پہ ڈاکٹر وزیلہ نے ان سب کی جانب ایک نگاہ دوڑائی۔ زرق کو بھی اندر بلا لیں، اس نے جس لہجے میں بولا تھا باقی سب کے دل بھی کسی انہونی کے احساس سے شدت سے دھڑک اٹھے۔ آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں۔ شی از 1 ویک پریگننٹ۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ پروفیشنل انداز میں بولی جبکہ اس کی بات پہ حویلی والوں کے سروں پر بم گرا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ہیزل پریگننٹ تھی؟ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ آج ہی تو اس کی شادی ہو رہی تھی۔
اور وہ آج اپنی بارات والے دن پریگننٹ ہو چکی تھی۔ آپ کو شاید کوئی غلطی لگی ہے چیک اپ کرنے میں۔ ہماری تو شادی آج ہوئی ہے تو پھر یہ پریگننٹ؟ زر خانزادہ ابھی یکم تک بے یقین تھا۔ ان کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ زرق نے بے یقینی سے اس بے ہوش وجود کی جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ پتہ نہیں کہاں منہ کالا کر کے آتی رہی ہے۔ ہائے ہائے، زرق اسے طلاق دے دے، یہ تیرے قابل نہیں رہی۔ ابھی بھی وقت ہے، طلاق دے کر فارغ کر۔ خاندان کی کسی عورت نے مشورہ دیا تھا، جس پہ زرق نے ایک قہر آلود نگاہ ان کی جانب ڈالتے اپنے قدم حویلی سے باہر بڑھائے۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہیزل ایسی بالکل نہیں تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس کا پریگننٹ ہونا اسے اندر تک توڑ رہا تھا۔ غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ جبھی اس نے ابھی حویلی سے باہر جانا مناسب سمجھا، جبکہ پیچھے سب اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ سدرا خانزادہ نے اس کے بے ہوش وجود کی طرف بڑھتے ہی اسے مارنا شروع کیا تھا، جبکہ اس دوران ہیزل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ چچی چھوڑیں اسے، ارہا نے جس شدت سے انہیں پیچھے دھکیلا تھا۔ ہیزل دنگ رہ گئی۔ میں اسے مار دوں گی، اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ کسی کا لحاظ نہ کیا، سدرا خانزادہ اپنا سر پیٹتی بول رہی تھیں، جبکہ ہیزل بے یقینی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی اپنی ماں کو ہی اس پہ یقین نہیں تھا۔ اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی جب سدرا خانزادہ جنونی انداز میں اپنا آپ چھڑواتی اس کی جانب بڑھتی، اس کا چہرہ سجا گئی۔ ہیزل گئی۔ ہیزل کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ مریم خاتون نے انہیں پیچھے کرتے اب کی بار خود ہیزل کی ڈھال بننا چاہا۔ وہ میرے بیٹے کی امانت ہے سدرا، اب تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ حویلی کی سب سے معصوم لڑکی تھی، وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب وہ حویلی داخل ہوا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ وہ اس وقت بہت تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی، جس کا چہرہ اس وقت تھپڑوں کے نشانوں سے سرخ اور سوجا ہوا تھا۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں میں لہو اترا۔ وہ لمبے لمبے ڈیگ بھر کر ایک جست میں اس تک پہنچتا اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہیزل سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اسے اچانک سے اپنے سر پہ کھڑے دیکھ ڈرتی ہوئی پیچھے کو کھسکی۔ مجھے مت مارنا، اس کے لہجے میں اس قدر خوف تھا کہ زرق کا دل کیا اس پہ ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ کاٹ دے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں ماروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کس کا بچہ ہے؟ زرق نے اس کے گال کو سہلا کر جس دل سے یہ سوال کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اپنی ہی بیوی سے بچے کے متعلق ایسے سوال کرنے پہ زرق خانزادہ کا دل کیا خود کو شوٹ کر لے۔ اس کی بات پہ ہیزل کی سسکی بے ساختہ تھی۔ مجھے رو کر مت دکھاؤ ہیزل، مجھے جواب دو۔ قسم خدا کی، اگر تمہارا اس میں کوئی قصور نہ ہوا تو تمہارے مجرم کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ کسی اور جنم میں بھی پیدا ہونے سے خوف کھائے گا۔ اس کا ڈرا سہما چہرہ دیکھ کر وہ جس طرح سے بولا تھا، ہیزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنکھیں گاڑی۔ بتاؤں کس کا بچہ ہے؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ آپ کا، ہیزل نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، جس پہ زرق خانزادہ کی آنکھیں باہر کو نکلیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میرے پہ الزام لگا رہی ہو؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی شدید سخت ہوا۔
جس پہ ہیزل نے ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی۔ یہ واقعی آپ کا بچہ ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں بالکل بھی مذاق یا جھوٹ کی رمق نہیں تھی۔ زرق خانزادہ کا دل اس کے پہلو سے باہر نکلا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کب میں نے تمہیں اس انداز میں چھوا ہے کہ تم میرے بچے کی ماں بن گئی؟ زرق خانزادہ کے لہجے میں طنز واضح تھا، جبکہ اس کی آواز میں اب ہلکا پن نہیں تھا بلکہ گراہٹ تھی، ایسی گراہٹ جو ہیزل کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ چھوا تھا؟ جس رات آپ نشے میں تھے، آپ نے چھوا تھا، ہیزل نے سسکی بھرتے جب یہ الفاظ ادا کیے۔ زرق خانزادہ کو لگا حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ نشے میں تھا؟ اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ وہ کیسے بھول گیا کہ ہاں آیا تھا وہ ایک رات نشے میں گھر، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ بات ہیزل جانتی ہوگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حویلی کا کوئی بھی فرد نہیں جانتا۔ اس کا دل کسی بری احساس سے دھڑکا تھا۔ کیا ہوا تھا اس رات؟ اسے علم نہیں تھا کہ یہ بات ہیزل جانتی ہوگی۔ زرق نے جس لہجے میں پوچھا تھا، ہیزل نے سسکتے ہوئے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب وہ حویلی داخل ہوا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیسے، کب، کہاں گرتا پڑتا آ رہا ہے۔ ملازم اس کو کاندھے کا سہارا دیتے اندر لائے تھے۔ یہ کیا ہوا انہیں؟ ہیزل جو اپنے لیے کافی بنا رہی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ جب ملازموں نے سنجیدگی سے انہیں بتایا تھا کہ ولی صاحب رودابہ کا شوہر انہیں چھوڑ کر گئے ہیں اور انہوں نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے۔ اس کی بات پہ ہیزل نے آنکھیں پھیلائی۔ وہ شراب پی کر آیا تھا؟ یہ چیز اسے بے یقین بنا رہی تھی۔ واٹ دی ہیل! آپ نے نشہ کیا ہے؟ اس نے جس طرح سے پوچھا تھا، نشے میں دھت۔ زرق نے کہکا لگایا۔ تم کون ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اپنی نشیلی آواز میں پوچھنے لگا، جس پہ ہیزل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ لائیں، میں لے جاتی ہوں انہیں روم میں۔ آپ دھیان رکھیں کوئی آئے نہ اس طرف۔ وہ اس کی امیج خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ نیکی کرتی وہ کس قدر مشکل میں پھنسنے والی تھی۔ اس کے روم میں آتے ہی وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پیروں سے سوکس اتارتی، اسے ہوش میں لانے لگی۔ زرق، آنکھیں کھولیں، اس نے ہلکا سا زرق کی گال پہ تھپتھپاتے جس انداز میں کہا تھا۔ مقابل نے ہلکی سی آنکھیں وا کرتے اسے گھورا اور اگلے ہی پل اس کی گود میں سمٹ کر لیٹ گیا۔ زرق اٹھیں، شاور لیں، ہیزل نے اسے پوری طرح جھنجھوڑتے کہا، جس پہ وہ ذو معنی سا مسکراتا اپنی سرخ آنکھیں اس پہ گاڑ گیا۔ ہیزل کو ایک پل کے لیے ان آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، شاور کیوں؟ وہ اس کے چہرے پہ انگلی پھیرتا جس انداز میں بولا۔ ہیزل کا دل سکڑ کر سمٹا۔ اس کا شدت سے دل دھڑکا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی۔ زرق، میرا وہ اس نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر اٹھنا چاہا، جب اگلے ہی پل وہ اسے دبوچتا اپنے نیچے کرتا اس پہ سایہ افکن ہو گیا۔ زرق، وہ بے ساختہ چیخی تھی جب وہ بنا اس کی کوئی آہ و بکا سنے اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا اپنا سارا خمار اس میں اتار گیا۔ فجر کے وقت جا کر اس کی جان بخشی ہوئی تھی۔ جب کہ وہ کروٹ بدل کر لیٹتا ہوش و حواس سے بے گانہ تھا۔ ہیزل کو خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے پہلی دفعہ چھوا اور وہ بھی نشے میں۔ وہ اس کے نشے میں چھوتا اس کے جسم کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی بہت غلط کر گیا تھا۔ جس طرح وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو کر گرا تھا، ہیزل 1000% شیور تھی کہ اسے بالکل یاد نہیں رہنے والا کہ وہ کل رات اس پہ اپنا حق جتا چکا ہے۔
کتنی بدقسمت تھی وہ، شوہر کی قربت نصیب ہوئی بھی تو نشے کی حالت میں۔ پہلی دفعہ شوہر قریب آیا اور شوہر کو ہی یاد نہ رہنے والا تھا۔ مزید بنا کچھ سوچے وہ خود کی حالت درست کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ شاور لے کر نماز پڑھ کر خوب رونے کا تھا۔ اپنے ساتھ ہوا ستم اللہ کے علاوہ کس کو بتاتی؟ کسی کو بھی تو بتا نہیں سکتی تھی۔ اگر دل میں رکھتی تو یقیناً اس کا دل پھٹ جاتا۔ جب بھی وہ شاور لینے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی، چیخ چیخ کر روئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اس کی حالت سے بے خبر، ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اللہ سے اپنے محرم کی محبت مانگتی، اس کی نظروں میں سرخرو رہنے کی دعا مانگتی۔ وہ اپنے لیے پہلی دفعہ اچھے نصیب کی دعا مانگنے لگی۔ پہلی دفعہ اسے اپنے نصیب سے خوف آیا تھا اور بے تحاشا آیا تھا۔ زر خانزادہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی قسمت کے ماتم کنا تھی۔ جانتے ہیں زر، مجھے کسی بات کا دکھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میری اپنی ماں کو مجھ پہ اعتبار نہیں۔ ایسا کیوں کیا میں نے؟ ایسا کہ انہوں نے میرا ایک دفعہ بھی اعتبار کرنا لازم نہ سمجھا۔ جب کوئی اور دکھ دے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا زر۔ جب ماں کی جانب سے دکھ ملے تو اولاد جیتے جی مر جاتی ہے۔ کیا میں پہلے ایسی حرکتیں کر چکی ہوں جو اس دفعہ انہوں نے بنا تفتیش کے مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیا؟ 100 دفعہ اٹھا سکتی ہیں، بیٹی ہوں میں ان کی۔ زر دیکھیں، اٹھایا بھی تو کیوں؟ برے کردار کی وجہ۔ وہ روتے ہوئے خود عزتی کا شکار ہوتی بول رہی تھی، جب وہ اس کے منہ پہ انگلی رکھ گیا۔ شش، خبردار خبردار، جو ایک بھی لفظ نکلا اپنے منہ سے تو تمہارا کردار کتنا پاک ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ کس قدر پاک ہو تم، اس چیز کی گواہی تمہارا شوہر دینے کو تیار ہے، تو پھر لوگوں کی فکر کیوں کرتی ہو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اس دنیا کی باکردار عورتوں میں سے ایک ہو۔ میرا نشہ تمہارے لیے وبال جان بن گیا۔ کتنا بدقسمت ہوں میں، تمہارے اندر تک اتر چکا ہوں۔ اولاد ہے میری تمہارے اندر، سانسیں لے رہی ہے تم میں، مگر مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ تمہیں اپنی قربت بخش چکا ہوں، اس بات کا بھی کوئی احساس نہیں۔ تمہیں دیکھ کر دل دھڑکتا تھا الگ انداز سے، مگر جانتا نہیں تھا کہ یہ اس قربت کی بدولت ہے۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے پیروں کو ہاتھ سے چھوتا اس سے معافی کا طلبگار تھا، جس پہ ہیزل خانزادہ نے تڑپتے ہوئے اپنے پیر اس کی گرفت سے چھڑوائے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ ہیزل چیخی۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، میری اولاد تمہارے اندر پل رہی ہے، میں اس بات سے بے خبر ہوں۔ کیسے بتاؤں کتنا پاگل ہو گیا ہوں؟ وہ چیختا ہوا بول رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا، جب ہیزل نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا۔ اس چیز میں آپ کا قصور نہیں ہے زر، شروع میں مجھے بھی آپ سے نفرت ہوئی تھی، مگر پھر میں نے اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر میرے دل میں اللہ نے ہی یہ بات ڈالی کہ جو بھی ہوا اس میں آپ کا کیا قصور؟ آپ بھی اتنے ہی بے قصور ہیں جتنی میں۔ قصور اس شراب کا تھا، جبھی تو اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آئندہ وہ نہیں پئیں گے۔ اس کے ہاتھ تھام کر جس انداز میں اس نے کہا تھا، کوئی زر خانزادہ کی جان لے لیتا تو زر خانزادہ اپنی جان دے دیتا، مگر اس شراب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کی جانب دیکھوں گا بھی نہیں۔ بچوں کی طرح اس سے وعدہ کرتا وہ ہیزل کے لبوں میں مسکان سجا گیا۔ میں اپنے بیبی سے مل لوں؟ اس کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتا وہ ہیزل کو لال سرخ کر گیا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ اس کے پیروں کے قریب جھک کر اس کے پیروں کو عقیدت سے چومتا۔ ہیزل کی آنکھیں مارے حیرت کے وا کر گیا۔ یہ پیر دنیا کے حسین ترین پیر ہیں، کیونکہ ان کے تلے میری اولاد کی جنت ہے۔ بے ساختہ ہیزل نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، تشکر کے مارے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ کس قدر خوبصورت تھا کہ شخص، اگر وہ اس کو ایسے گناہ کی سزا دیتی جو اس نے کیا بھی نہیں تھا تو یقیناً اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ویسے بھی اس نے کہیں پڑھا تھا کہ نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ اس کی جانب نم آنکھوں سے دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ کسی اور کی جانب پہنچی ہوئی تھی، اور یوں ایک خوبصورت رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔